بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 137۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا جس طرح آمنتم ایمان لائے تم، بِہِ ساتھ اس کے، فقد پس تحقیق، اہتدوا وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا تو بے شک، ہم وہ، فی شقاق وہ اختلاف میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمْ تو ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے، اللہ اللہ، وَهُوَ اور وہی ہے، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ اب دیکھیں اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں کن لوگوں سے، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں خطاب ہے انہی لوگوں سے، یعنی یہود اور نصارہ۔ یہ لوگ مراد اس سے وہی یعنی منکر اور کافر، مطلب اہل کتاب ہیں، جن کا سلسلہ ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ گویا مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ بلکہ ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ اتنی ضد و عناد کے باوجود اگر اب بھی وہ ایمان لے آئیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا تو ان کا پچھلا کفر و عناد ان کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ فَإِن سے اشارہ اس طرح ہے کہ اب جب کہ تعلیمات اسلامی کا مغز ان پر پوری طرح واضح ہو گیا ہے، یعنی اگر اتنی واضح ہدایت پہنچ جانے کے بعد اگر اب بھی ایمان نہ لائیں تو اب انہیں جو مخالفت ہے وہ مخالفت ہی کی غرض سے ضد اور عداوت ہی کی بنا پر ہے، اس لیے نہیں کہ حق کے واضح ہونے میں کوئی چیز مخفی ہے یا کوئی ابہام باقی رہ گیا ہے۔ اب جو وہ دین کو نہیں سمجھتے تو محض اس لیے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ ہٹ درم ہے اور ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مخالفوں کی زیادہ فکر نہ کریں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کے ارشادات اللہ سبحانہ و تعالی کے قرآن میں بہت زیادہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے پیغمبر اسلام مخالفین کی اتنی زیادہ فکر نہ کریں کہ اللہ ان سے آپ کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اس طرح کے ارشادات کا اصل مطلب یہی ہے کہ آپ ان مخالفوں کی پرواہ نہ کریں اور نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا الجھاؤ کریں، کیونکہ یہ الجھاؤ ہی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ ان کی جہالت کی وجہ سے مشتعل نہ ہوں، اپنے منہ دہان اپنا کام کرتے جائیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ یعنی اس طرح کے ارشادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی صورت میں اس طرح کی آیتیں جو ہیں وہ اتاری ہیں کہ جب آپ نے ایسا کیا تو گویا آپ نے اللہ پر کامل بھروسہ کر لیا، اور جو شخص بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے۔ اور پھر
آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور یہ رسالت کا منصب اس نے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آپ کو عطا کیا ہے، وہ آپ کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یعنی نچوڑ کیا ہوا اس آیت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے ایماندار صحابیوں یا اے میرے ایماندار بندو، یہ آیت سب کے لیے ہے، عام ہے کہ اگر یہ کفار بھی تم جیسا ایمان لائیں، یعنی تمام کتابوں اور رسولوں کو مان لیں، حق و رشد ہدایت نجات پائیں، تو اگر باوجود قیام میں حجت کے باز رہیں تو یقیناً حق کے خلاف ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ تجھے ان پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر کے رہے گا، اور وہی اللہ جو ہے وہ کافی ہے۔ اللہ ہی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں۔ ایک بات میں آپ کو اس آیت کے بارے میں سناتی جاؤں کہ نافع بن ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی خلیفہ کے پاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قرآن بھیجا گیا۔ زیاد نے یہ سن کر کہا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا، اس وقت یہ کلام اللہ ان کی گود میں تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کا خون ٹھیک ان الفاظ پر پڑا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں نے خود اس آیت پر ذوالنورین کا خون دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔